السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس، رزلٹ آ چکا ابھی. آج 5 اکتوبر ہے اور بہت سارے بچے فیل ہوئے ایسے میں بھی. 2021 کا اگر آپ ایسے کا پیپر دیکھیں، اب میرے سامنے وہ میں نے کھولا ہوا ہے، اس کے 10 جو ٹاپکس ہیں میرے سامنے. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ٹاپک کے اوپر میں کوئی 15 سیکنڈ آپ سے 20 سیکنڈ بات کر لوں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ کون سا ٹاپک کرنے والا تھا کون سا نہیں، اور اگر کرنے والا تھا تو کون سا ٹاپک جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. شاید اگر لمبا ہوگی میری بات تو ہم اس کو 2 ویڈیوز میں مکمل کر لیں. دیکھیے، پہلا ٹاپک، ڈو ناٹ ویسٹ واٹر ایون اف یو آر ایٹ اے رننگ اسٹریم. یہ کرنے والا ٹاپک ہے CSS کا. سمپل پانی کی ویسٹیج کے حوالے سے بات تھی، اور اب اس کے اندر بتانے والی چیزیں کیا تھی. ایک تو یہ کہ دی ٹاپک واز ناٹ پاکستان اسپیسیفک، جنرل ٹاپک ہے. آپ نے اس کے بیچ میں بتانا تھا کہ اس پانی کی اہمیت کیا ہے پوری دنیا کے بیچ میں، کیوں اس کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے، کس کس طریقے سے پانی ضائع ہوتا ہے. پانی پینے میں بھی ضائع ہوتا ہے، انڈسٹری میں بھی ضائع ہوتا ہے. پانی کا سٹوریج نہ کرنا بھی اس کی ویسٹیج ہے فریش واٹر کی. پھر پانی کھیتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آپ جو کھیتوں کو لیول نہیں کرتے، کراپنگ انٹینسٹی ضرور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بیج اچھا یوز نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے مینشن کرنی تھی، اور پھر وہ طریقہ کار بتا دینے تھے جن کے ذریعے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. اوورال یہ ٹاپک آسان تھا، اس کے بیچ میں کوئی 2 رائے یا 2 معنی نہیں تھے. اس ٹاپک کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا. جن بچوں نے، میرے اسٹوڈنٹس نے کیا، انہوں نے اس میں پاس کیا ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے اور آسان سی ایک چیز تھی. اور اس میں حوالہ بھی آپ دے سکتے تھے کہ یہ سینگ جو ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے اور اس کی موجودہ دور میں کیا اہمیت ہے. دنیا پانی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے. تو یہ تمام چیزیں اس میں آ سکتی تھیں. دوسری ہے میننگ پرپسو ایجوکیشن. یہ بالکل کرنے والا ٹاپک نہیں تھا. اگر تو یہ یوں ہوتا پرپز اینڈ میننگ آف ایجوکیشن تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی ایزیلی. آپ کو اٹیمپٹ کر لینا چاہیے تھا، آپ کے پاس مٹیریل ہونا تھا کہ آپ اس پہ لکھ سکتے. بہت سارے بچوں نے اس کو ٹاپک کو پک ہی غلط کیا. انہوں نے اس کو پرپز آف ایجوکیشن سمجھ لیا اور اس کے اوپر لکھ کے آ گئے. اب اس وجہ سے ان کا جو ہے ویسے وہ فیل ہوا. یہ بیسیکلی ایک پرپز اورینٹڈ قسم کی ایجوکیشن کا ذکر تھا کہ ٹارگٹ اورینٹڈ پرپز فل ایجوکیشن کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی. یہ ٹاپک بہرحال سلپری تھا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. کووڈ-19 نے ویک اپ کال فار پاکستانی ریسرچرز. یہ ٹاپک کرنے والا تو تھا لیکن بچوں نے اس کو پک اچھے طریقے سے نہیں کیا. کیسے اچھے طریقے سے نہیں کیا؟ بچوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے ریسرچر سے مراد خالی ہیلتھ سیکٹر کے ریسرچرز کو لے لیا. حالانکہ کووڈ-19 نے جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں ان کے ریسرچرز کے لیے ایک ویک اپ کال دی اور بچوں نے اس کو مس کیا. مثلاً کیسے دی؟ دیکھیں نا، کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ تمام کے تمام بارڈرز کلوز ہو گئے، بارڈر بند ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے. اب اس صورتحال میں ہمیں اچانک پتہ چلا جی کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری آن لائن ایجوکیشن کو سپورٹ کر سکے. ایک ریسرچرز کے لیے ویک اپ کال آ گئی کہ ہمیں اب یہ جو IT ہے اس کے حوالے سے مزید ریسرچ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی ایسے ڈیوائز نہیں تھا، ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا کہ آن لائن ایگزام لینا پڑے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں، آن لائن لیکچرز دینے ہوں افیکٹولی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں، اٹینڈنس مارکنگ اور چیکنگ کیسے ہو سکتی ہے، اسائنمنٹ کیسے بنیں گی. تو یہ ہماری جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلقہ ریسرچرز ہیں ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہوئی. آگے چلتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر. اب دیکھیں، ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے 2-3 کام ہونے لگ پڑے. ایک آپ کی ایکسپورٹس بند ہو گئیں، دوسرا آپ کی امپورٹس بند ہیں. ایگریکلچر کی میں بات کر رہا ہوں. ایکسپورٹس بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروڈیوس یہاں پیدا ہوتی تھی اور آپ باہر بھیج دیا کرتے تھے، کچھ فروٹس کی صورت میں، کچھ اس طرح کی صورت میں، وہ اب نہیں جا پا رہی. اب ہمارے ریسرچرز کے لیے ایک ہی ویک اپ کال ہے کہ ہم اگر اس فوڈ کو پریزرو ہی نہیں کر سکتے جو ہم پیدا کر رہے ہیں اپنے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، وہ گل سڑ رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے. ایسے ہی جس کھانے کی اشیاء کی ہمیں کمی فیل ہوئی، گندم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک پرابلم رہا. بارڈرز اگر کلوزڈ ہوں اور مستقبل میں اللہ نہ کرے ایسی صورتحال مزید آئے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری فوڈ کراپس ہیں، گندم ہے، چاول ہے، شوگر ہے، اس کے بیچ میں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہماری مجبوری ہے. تو ان ریسرچرز کے لیے ایک ویک اپ کال بن گئی. اچھا، پھر یہ ویک اپ کال ہمارے جو انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے لیے بنی، کیونکہ امپورٹس اگر مستقبل میں بھی ایسی کلوز ہو گئیں، بارڈر بند ہو گئے، تو پھر آپ کیا کریں گے. ہیلتھ سیکٹر کے لیے تو ویک اپ کال ہے ہی کہ ہمیں نہ ویکسین بنانے کا پتہ تھا، نہ ہمیں اس بیماری کی نوعیت کا پتہ تھا، نہ اس کے سیف گارڈز کا پتہ تھا. وی ور باؤنڈ اونلی ٹو فالو دی ڈیولپڈ کنٹریز، جو کہتے تھے ہم کر لیتے تھے. تو یہ تمام کے تمام اینگلز آپ نے اس کے بیچ میں جو ہیں وہ دینے تھے، اور جن جن بچوں نے یہ اینگل مس کیے ہیں انہوں نے اس میں نقصان اٹھایا. تو یہ 3 ٹاپکس ہو گئے جن کے اوپر میری بات ہو گئی. نیکسٹ ٹاپک چوتھا ہے ہیومن انوینشنز موو دی سوسائٹیز بیکورڈ. اچھا یہ ٹاپک تھا، میری ایک اسٹوڈنٹ نے کیا بھی اور پاس بھی ہوئی. یہ بیسیکلی کیا تھا، دیکھیں اس پہ اگر آپ غور کریں، ہیومن انوینشن کا ذکر ہے. اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو ٹیکنالوجی اونلی. جتنی بھی انسان کی انوینشنز ہیں انسان کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. کیسے کیسے آپ ثابت کریں گے، آپ اس کے بیچ میں بات کریں گے. آپ کی جو وار مشینری ہے ہیومن انوینشن ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، فیٹیلٹی بڑھ گئی، موتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، آپ ان کا ذکر کر سکیں گے. اچھا اوکے فائن. اچھا پھر ہمارے جو گیجٹس ہیں انہوں نے سوشلی ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا. ہم بیکورڈ چلے گئے نا. پہلے بھی ماضی میں ایسے ہوتا تھا، سوسائٹیز آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھیں، پھر انسان ایک دوسرے کے قریب آیا، معاملے چلنے شروع ہو گئے. اب اس کی وجہ سے دوریاں بڑھ گئیں. اچھا پھر بہت ساری ہیومن انوینشنز جو ہیں انہوں نے نت نئی بیماریوں کو جنم دیا. یہ بھی سوسائٹیز جو ہیں ہماری آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیکورڈز جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی. اچھا پھر بہت ساری جو ہماری انوینشنز ہیں جنہوں نے ماحول کو جو ہے وہ خراب کرنا اور گندا کرنا شروع کر دیا، اور انسان کے لیے ویسے ہی پرابلمز آنی شروع ہو گئیں جو ابتدا کے دور میں ہوا کرتی تھیں. یہ ہیومن انوینشن پرابلمیٹک چیز. اچھا پھر ہیومن انوینشن آئی جس نے ہماری شرح موت کو کم کر دیا. اب اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا، آپ کی پاپولیشن گروتھ تیز ہو گئی، بڑھ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور جو فوڈ کرائسس اور اس طرح کی چیزیں بالکل ابتدا میں تھیں اب دوبارہ آپ کو وہی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے اوور آل احاطہ کرنا تھا اس ایسے کے بیچ میں. پھر آپ نے دیکھنا تھا کہ پازیٹیو یوز ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ہیومن جو ہے انوینشنز کا. پہلے انسان انسیکیور ہوا کرتے تھے ماضی کے بیچ میں، اب انوینشنز کی وجہ سے پھر ہو گئے. بینکوں میں بڑا پیسہ چوری ہو جاتا ہے آپ کا، اور انوینشنز نے کام تو خراب کیا نا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جو اس کے بیچ میں جو ہے وہ مینشن کر لیں گے. اینڈ فائنلی سے مراد ہے کہ آج کا آخری ٹاپک ہے، میں دوسری ویڈیو اس پہ بنا رہوں گا، یونیورسل ہیومن ایکویلٹیز ٹاپک. پوری دنیا کے بیچ میں ہیومن ایکویلٹی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں آ سکتی. یہ ٹاپک ایک ایسی چیز ہے، تو اس کے بیچ میں اس کے فار اور اگینسٹ دونوں سائڈوں پہ جانا ممکن ہے. اس ٹاپک کی اگر آپ بات کریں، دیکھیں ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنز، اگر آپ ریئلٹی پہ رہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ، تو ایسا ہی ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ واقعی ایسا ہے. آپ یونیورسلی کبھی بھی انسانوں کو برابر نہیں کر سکیں گے. شروع سے ہی یہ پرابلم رہا ہے. کچھ سوسائٹیز آگے رہی ہیں، کچھ پیچھے رہی ہیں، کبھی رنگ نسل کی وجہ سے، کبھی ذات برادری کی وجہ سے، کبھی زبان کی وجہ سے، کبھی ترقی کی وجہ سے اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے. ماضی میں ہمیشہ اور مستقبل میں بھی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. انسان جو ہے یہ کنٹینیوسلی ایک ریس میں رہا ہے. اس کے بیچ میں ہیومن ایکویلٹی کے بیچ میں جو چیز انشور کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس ہیں وہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں تک اویلیبل ہو جائیں. لیکن پریکٹیکلی جو ہے یہ یونیورسلی یہ ٹاپک جو ہے یہ ایک مشکل ہے جس کو اچیو کرنا ہے. آپ اس ٹاپک کے فور جا سکتے ہیں، بالکل فور اس کے آپ جا سکتے ہیں کہ یونیورسلی یہ ایسا اچیو کر لینا جو ہے یہ پاسبل نہیں ہوگا جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے. مثلا دیکھیں نا، UN بنی تو اس لیے تھی 1940s کے بیچ میں کہ دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور تمام دنیا کے اس کا مشن آپ اٹھا لینا، اس کی جو اقوام متحدہ ہے اس کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، تو بیسیکلی وہ ایکویلٹی بیسڈ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. لیکن یہ ادارہ بذات خود ہائی جیک ہو گیا طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی مثال آپ کے سامنے ہے، باقی ان اٹینڈڈ ایشوز آپ کے سامنے ہیں. اسرائیل طاقتور ہے، اس کی بات سنی بھی جاتی ہے، فلسطین کی نہیں سنی جاتی، کشمیر کی نہیں سنی جاتی. یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہیں، ایک ملک اٹھتا ہے ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ تمام کی تمام مثالیں جو آپ اس کے بیچ میں دے دیں گے. ہیومن ایکویلٹی جو ہے یہ
پریکٹیکلی یہ حاصل نہیں ہوگی. طاقتور لوگ ہمیشہ طاقتور رہیں گے اور جو غریب ہیں وہ غریب رہیں گے. شکلیں بدل سکتی ہیں. کسی زمانے میں شاید مسلمان طاقتور تھے, آج مسلمان پیچھے ہیں, کل کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائیں, تو یہ شکلیں بدلیں گی. قوموں کے عروج و زوال جو ہیں وہ آتے رہیں گے, کبھی ایک تھی پھر دوسری پھر تیسری, یہ ایسا ہوتا رہے گا. اور ود ان قوم بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. پرفیکٹ ایکویلٹی جو ہے یہ ہمیشہ یوٹوپک ہی ہے, یونیورسلی کبھی بھی نہیں آئے گی. تو یہ 5 ٹاپکس ہیں جن کو میں نے ڈسکس کر لیا. مزید 5 میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کروں گا, نیکسٹ میں. اور وش یو بیسٹ آف لک. اللہ آسانیاں فرمائے.